تربیت اولاد کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان نیک بیوی کا انتخاب کرے۔ سوال یہاں آپ کو عجیب لگے گا، آپ یہاں سوال کریں گے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد تربیت کی جاتی ہے، یہاں آپ تو شادی کرنے سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں نیک بیوی کا انتخاب کیا جائے۔ ہاں معزز ناظرین، آپ سمجھیں کہ اگر بیوی نیک ہوگی، شریف ہوگی، تو اس کا اثر اس کے بچوں پر پڑے گا۔ وہ عورت جو بچوں کی ماں بنے گی، بچوں کی صحیح تربیت کرے گی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأۃ لاربعین، عورت سے 4 چیزوں کی بیس پر، 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ لمالہا، اس کے مال کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ سامعین کرام، سماج میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو مال کی لالچ میں شادی کرتے ہیں۔ مال ملا تو شادی کیا، مال نہیں ملا تو شادی نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کی ترجیح صرف مال ہوتی ہے، نتیجہ بھی یہی ہوتا ہے کہ انہیں مال تو مل جاتا ہے لیکن بہت ساری چیزوں سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ نبی آگے فرماتے ہیں، ولی جمالہا، عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی بیوٹی کی وجہ سے۔ آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو صرف خوبصورتی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، شادی تو کریں گے تو صرف خوبصورت لڑکی سے کریں گے، چاہے وہ دیندار ہو یا دیندار نہ ہو، چاہے اس کے گھر کا ماحول اچھا نہ ہو، لیکن لڑکی اگر خوبصورت ہے تو بہت سارے نوجوان شادی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، گویا ایسے نوجوانوں کی ترجیح صرف خوبصورتی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے عورت سے شادی کی جاتی، ولی حسبہا، اس کے حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے، اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ خاندان دیکھنے کی وجہ سے بہت سارے افراد ایسے ملیں گے، بہت ساری لڑکیاں ایسے ملیں گی، بہت سارے لڑکے ایسے ملیں گے جن کی عمریں 40 کے اوپر تک پہنچ چکی ہیں اور انہوں نے شادی نہیں کیا ہے۔ معزز مسلمان بھائیوں، اگر لڑکی مسلمان ہے اور دیندار ہے، وہ آپ کے خاندان کی نہیں ہے، تو بھی اسے شادی کر لینا چاہیے، جیسا کہ حضرت زید کی شادی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، وَلِدِينِهَا، عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کی دین کی بنیاد پر، اس کی دین کی بیس پر۔ ہماری ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ کیا مال ہماری ترجیح ہونی چاہیے؟ کیا ہماری ترجیح حسب و نسب ہونی چاہیے؟ کیا ہماری ترجیح خوبصورتی ہونی چاہیے؟ ہماری ترجیح دینداری ہونی چاہیے۔ نبی نے فرمایا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، دیندار لڑکی سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں۔ یہ ایسا جملہ ہے، ایسی بددعا ہے جس کے نہ ہونے کو طلب کیا جاتا ہے۔ تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمارے گھر کی بہو، ہمارے گھر کی بیوی نیک صالح ہونی چاہیے، کیونکہ جب عورت نیک اور صالح ہوگی تو اس کا اثر اس کے ہونے والے بچوں پر پڑے گا۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے، ان الاناء ينضح بما فيه، برتن میں جو ہوتا ہے وہی برتن سے ٹپکتا ہے۔ برتن میں دودھ ہے تو اس سے دودھ گرے گا، برتن میں اگر شراب ہے تو اس سے شراب گرے گا، شراب ٹپکے گا۔ مطلب صاف ہے کہ اگر عورت نیک ہے، شریف ہے، دیندار ہے تو دینداری کا اثر پورے گھر پر پڑے گا، اپنے شوہر کو دیندار بنا دے گی۔ شوہر بے نمازی ہے تو نماز پڑھنے والا بنا دے گی، شوہر کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اسے داڑھی رکھنے پر ابھارے گی۔ یہ ماں جب نماز پڑھے گی تو بچے بھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ چھوٹا بچہ، معصوم بچہ جو چل نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا، لیکن ماں کے عمل کی طرح وہ بھی کوشش کرے گا، وہ بھی زمین پر گرے گا، سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ماں جب نیک ہوگی تو بچوں پر اس کا اچھا اثر پڑے گا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ماں باپ کا گہرا اثر پڑتا ہے بچوں پر۔ حضرت مریم کے پیٹ میں جب بچہ تھا، جب وہ حمل سے تھی تو قوم مریم نے کہا تھا کہ اے مریم، تمہارا باپ تو شریف آدمی تھا، تمہاری ماں تو نیک تھی، تو یہ تمہارے پیٹ میں بغیر شوہر کے، بغیر ہسبینڈ کے یہ حمل کیسے قرار پایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ لیکن سمجھنے کی اور غور کرنے کی بات یہ ہے، اس زمانے میں جو لوگ تھے ان کے ذہن و دماغ میں تھا تمہارے ماں باپ نیک اور شریف ہیں تو یہ غلط کام تم سے کیسے ہو گئے؟ حالانکہ یہ ان کی بدگمانی تھی، اور معاملہ یہ تھا کہ حضرت مریم پاک تھی، صاف تھی۔ جب ان کی عزت پر حملہ ہوا تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے آیتیں نازل فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دودھ پیتے بچے تھے ان کے ذریعے سے مریم کی عزت کو بچایا، اور کہا کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، مریم کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ اللہ کا کرشمہ ہے، یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ وہ چاہتا ہے تو بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا کرتا ہے،
جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، وہ اگر چاہتا ہے تو بغیر شوہر کے لڑکا عطا فرما دیتا ہے، جیسا کہ حضرت مریم کے ساتھ پیش